الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ دینی بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے اللہ کے مہینے محرم اور عاشورہ کی فضیلت۔ محترم بھائیوں، ہجری سال کے مہینوں کی ابتدا اور سن ہجری کا پہلا مہینہ یعنی اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑے مہینوں میں سے ایک ہے، اس کا مرتبہ اور مقام بڑا اونچا ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں فرعون اور اس کی جماعت کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد فرمائی۔ جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا اور حرمت والے مہینے پر ختم کیا۔ رمضان کے علاوہ سال کا کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک محرم سے بڑا ہو۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 پے در پہ یعنی ایک ساتھ ہیں، یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور ایک مہینہ الگ ہے اور وہ رجب ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں اس بات کی حرمت بڑھ جاتی ہے کہ کوئی بندہ گناہ اور نافرمانیاں کر کے اپنے اوپر ظلم کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمانوں اور زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی صحیح دین ہے، بس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اللہ کے مہینے محرم میں جو اہم عبادتیں مشروع ہیں، ان میں سے ایک روزے کی عبادت ہے، چنانچہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا تاکیدی حکم آیا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ وجدہم یصومون یوما یعنی عاشورا فقالوا هذا یوم عظیم وهو یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون فصام موسیٰ شکرا للہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم انا اولا بموسیٰ منہم فصامہ وامر بصیامی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو لوگوں کو ایک دن یعنی عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے، یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، آل فرعون کو غرق کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی شکر گزاری میں روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس دن کے افضل ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس دن کے روزے کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشورا، یعنی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کسی دن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی عاشورے کا دن۔ اس دن کا روزہ بڑے نفع اور ثواب کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کو
روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی یہ گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے ساتھ 9 دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل الناس من التاسع، یعنی اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کو روزہ رکھوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ آپ اور ہم سب مل کر اطاعت و فرما برداری کے موسموں کو غنیمت جانیں اور گناہوں کا کفارہ بنانے، ثواب حاصل کرنے اور نیکیاں کمانے کے لیے ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔